تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پولیس نے سائبر فراڈ سے منسلک لین دین کے لیے استعمال ہونے والے میول بینک اکاؤنٹ چلانے کے الزام میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ان اکاؤنٹس کے ذریعے مجموعی طور پر 547 کروڑ روپے کے مشتبہ مالی لین دین کی گئی۔ یہ کارروائی اتوار کو عمل میں آئی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں مجموعی طور پر 24 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جن میں سے 18 کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ باقی ملزمان تاحال فرار ہیں۔ کھمم پولیس کمشنر سنیل دت نے ایک بیان میں کہا کہ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان سال 2022 سے سال 2025 کے درمیان ایک منظم اور بڑے سائبر فراڈ نیٹ ورک کا حصہ تھے، جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سرگرم تھا۔ کمشنر کے مطابق ملزمان نے روزگار، کاروباری مواقع اور مالی فوائد کا جھانسا دے کر متعدد افراد کو اپنے نام سے بینک اکاؤنٹس کھلوانے پر آمادہ کیا۔ مادہ ان اکاؤنٹس کی انٹرنیٹ بینکنگ تفصیلات حاصل کر کے ان کا غلط استعمال کیا گیا، جس سے ملزمان کو ان اکاؤنٹس پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ اکاؤنٹس سائبر فراڈ سے حاصل شدہ رقم وصول کرنے، اس کی تہ در تہ منتقلی، رقم کی ترسیل اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے گئے۔ ملزمان اور ان کے ساتھیوں سے منسلک بینک اکاؤنٹس کے تجزیے میں مجموعی طور پر 547 کروڑ روپے کی لین دین کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ میول اکاؤنٹس کمیشن کے عوض سائبر فراڈ کرنے والوں کو فراہم کیے جاتے تھے، جن کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی جاتی، کرپٹو کرنسی میں تبدیل کی جاتی اور نقد رقم نکلوائی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ لین دین ملک کی مختلف ریاستوں میں درج متعدد سائبر فراڈ مقدمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے رکن اسمبلی کوآ لکشمی نے آج اپنے ہمراہ تلنگانہ اسٹیٹ PRTU ٹیچرز یونین قائدین اور ٹیچرز کے ساتھ مل کر PRTU ٹیچرز یونین کی جانب سے نئے سال کے کیلنڈر اور نئے سال کی ڈائری کی رسم اجرا انجام دی۔ سنگاریڈی ٹاؤن میں ایس پی کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ نہ پہننے والے بائک سواروں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس میں 8 پولیس ملازمین پر بھی جرمانہ لگایا گیا۔ گدوال MLA بنڈلہ کرشنا موہن ریڈی بردر سراج رحمان نے نوری مسجد کے نئے کیلنڈر کی نقاب کشائی انجام دی۔ نوری مسجد کمیٹی کے صدر محمود کے زیر اہتمام آج ضلع مرکز جوگولامبا گدوال میں MLA کرشنا موہن ریڈی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور بردر سراج رحمان کے ساتھ نئے کیلنڈر کی نقاب کشائی انجام دی۔ سراج رحمان اس موقع پر کہا، مسلمانوں کے لیے تمام شعبوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ملک میں مسلم ناخواندگی کی بلند ترین سطح پر تشویش کا اظہار کیا۔ والدین کو مشورہ دیا کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ MLA کرشنا موہن ریڈی نے کہا، تمام مذاہب کو شامل کرنا اور تمام برادریوں کی ترقی سب سے آگے ہونا چاہیے اور اس کے لیے سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، نوری مسجد کی 28 ایکڑ اراضی پر مسلمانوں کے لیے میڈیکل اور زرعی کالج قائم کیے جائیں اور کہا، تمام شعبے جات میں ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب تعلیم سب سے آگے ہو۔ اس پروگرام میں مسلمان بھائیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ BRS اقلیتی قائدین اٹیکوریمن نے الزام لگایا ہے کہ گدوال میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ پچھلے سال جوگولامبا گدوال میں حکومت کی جانب سے دیے گئے ڈبل بیڈ رومز میں ناانصافی کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سیریل نمبر 53 سمیت کئی گھروں کو حکام اور سیاستدانوں کی ملی بھگت سے ہٹا دیا گیا۔ BRS پارٹی کے اقلیتی ونگ کے لیڈر اٹیکوریمن نے عہدیداروں پر زور دیا کہ انتخاب کے دوسرے مرحلے میں مسلم اقلیتوں کو ترجیح دیں اور ان مکانات کا فوری جائزہ لیں جو پہلے مرحلے میں نہیں بنائے گئے تھے۔ جگتیال ضلع کتلا پور منڈل کے چنتا کنٹا اور بھوشن راؤ پیٹ کے ٹھنڈا کے راستوں کو درست کرنے کے لیے 14 کروڑ روپے کی منظوری پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ اس پروگرام میں کتلا پور منڈل کو اتنی بڑی رقم کی منظوری دینے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر اڈلوئی لکشمن کمار، حکومت کے ویب آدی سنواس اور دیگر کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ممبئی قومی اردو شکشک کرمچاری سنگھ کی جانب سے عالمی ہندی یوم 10 جنوری 2026 کو ممبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی برائے کلا ممبئی میں علمی یوم ہندی پر ایک پروگرام منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی سن آف اردو چودھری واصل علی گرجر صاحب تھے اور محمد رفیق صوبہ صد ہریانہ، محمد ریاض اتر پردیش وغیرہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔
ضلع کے بی آصفاباد کے کاغذ نگر میں انڈین یونین مسلم لیگ تلنگانہ ریاستی صدر ایڈوکیٹ محمد شکیل نے اپنے ہمراہ انڈین یونین مسلم لیگ ضلع صدر محمد علی حسینی، کاغذ نگر ٹاؤن صدر شیخ سلیم اور مولانا مبین قاسمی کے علاوہ مقامی قائدین کے ساتھ مل کر کاغذ نگر میں انڈین یونین مسلم لیگ آفس کا افتتاح انجام دیا، میڈیا سے بات چیت کی اور انڈین یونین مسلم لیگ اسٹیٹ صدر ایڈوکیٹ محمد شکیل نے کہا IUML پارٹی سن 1948 سے عوامی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر قانون ڈاکٹر BR امبیڈکر کو پارلیمنٹ میں بھجوانے میں انڈین یونین مسلم لیگ نے اہم رول ادا کیا تھا۔ UML پارٹی SC ST BC اور مسلم اقلیتوں کے مسائل کی یکسوئی کرنے میں ہمیشہ آگے رہی، ہر ایک طبقے کو لوگوں کو IUML پارٹی سے جڑنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے آنے والے بلدی انتخابات میں ریاست کے مختلف اضلاع میں اپنے امیدوار اتارنے کا بھی اعلان کیا۔ مائنرٹی جونیئر کالج دیون پلی کامرڈی میں سال اول کے طلباء کی جانب سے سال دوم کے طلباء کے اعزاز میں وداعی تقریب منعقد ہوئی، جس میں امتحانات کی تیاری سے متعلق علماء اور معزز شخصیات نے طلباء کی رہنمائی انجام دی۔ کانگریس پارٹی کریم نگر اسمبلی حلقے کے انچارج کے طور پر وی راجندر راؤ کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج میناکشی نٹراجن کی ہدایت پر PCC صدر مہیش کمار گوڑ نے تقرری کے احکام جاری کر دیے۔ بعد ازاں PCC صدر نے راجندر راؤ کو تقرری کا مکتوب بھی حوالے کیا۔ راجندر راؤ نے اپنی تقرری میں تعاون کرنے پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت سونیا گاندھی، راہل گاندھی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی امور کی انچارج میناکشی نٹراجن، PCC صدر مہیش کمار گوڑ، وزیر اعلیٰ کے مشیر نریندر ریڈی اور تمام کا شکریہ ادا کیا۔ سرسلہ ضلع کے گمبھیروپیٹ میں واقع KG2 PG اسکول کیمپس میں جاری SGMPLS کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کرکٹ کھلاڑیوں میں ڈریسز تقسیم کیے گئے۔ کھلاڑیوں کو سرپنچ پدما نرساگوڑ، نائب سرپنچ L کملا کمر ریڈی، وارڈ کونسلر راج نرسو رمیش بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ ضلع کامرڈی منڈل پیٹلم انتظامیہ کمیٹی کے زیر اہتمام آج جامع مسجد پیٹلم کے صباحی مدرسے میں نومنتخب سرپنچ اور کانگریس پارٹی کے ہمراہ خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ کمیٹی کے صدر جناب سید یادول نے سرپنچ کے شیخ اور نائب سرپنچ محمد اویس بیگ کی شال پوشی اور گل پوشی کی اور تہنیت پیش کی۔ LRD کے الحاج جناب محمد عبدالغنی مالک گرینڈ فیملی ریسٹورانٹ کے فرزند جناب محمد نوید احمد سول انجینئر کا ولیمہ تقریب 9 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء مقامی MRP فنکشن ہال پر منعقد ہوا، جس میں رشتہ داروں کے علاوہ دوست و احباب نے کثرت سے شرکت کی۔ رائت کولی سنگم کے آہنجانی خادم سائنا کو 10 جنوری 1996 کی شب باز نکسلائی سے مبینہ طور پر پولیس کا مخبر ہونے کا الزام لگاتے ہوئے گھر سے اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ آج بودھن کے بڈ پوسٹ آفس کے قریب ان کی 30ویں برسی کے موقع پر بی ملیش CPI ML ماس لائن بودھن ڈویژن کے اسسٹنٹ سیکریٹری کی قیادت میں آنجہانی کی یاد میں تعزیتی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ملت اسلامیہ کو باطل فتنوں سے آگاہ کرنے اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے مقصد سے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامیڈی کے زیر اہتمام 13 جنوری 2026 برز منگل عظیم شان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس سلسلے میں مولانا مفتی محمد عامر الدین انصاری قاسمی نے مسجد عباس گلشن شبیر میں خطاب کیا اور کہا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کانفرنس کی صدارت حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی کریں گے، جبکہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان کلیدی خطاب کریں گے۔ منتظمین نے عامت المسلمین بالخصوص نوجوانوں اور طلباء سے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ BRS نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد میں نظام آباد اور کامیڈی کے متحدہ اضلاع کے قائدین کا آج مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں KTR نے کہا آئندہ بلدی انتخابات میں شہری عوام کانگریس کو سخت سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت نے 2 سال میں شہروں کو نظر انداز کر دیا اور کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔
ضلع کلیکٹر آشیش سانگوان کی خصوصی پہل پر کامریڈی ضلع کے بال سدن مقیم 65 یتیم بچوں کو حیدرآباد کے تاریخی سالار جنگ میوزیم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ بچوں نے نایاب نوادرات، فن پارے اور مختلف تحویزوں سے وابستہ اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ ضلع کلیکٹر نے کہا، اس طرح کے تعلیمی دورے بچوں میں مثبت سوچ کو جنم دیتے ہیں۔ جناب عبدالخدیر لیگل ایڈوائزر متوطن گمبھیروپیٹ کی دختر کا نکاح جناب وجاہت حسین ساکن حیدرآباد کے فرزند جناب اوصاف حسین کے ساتھ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں انجام پایا۔ محفل نکاح نہایت سادگی اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی، جس میں دوست احباب، رشتہ داروں کے علاوہ سماجی اور سیاسی قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی خصوصی طور پر موجود تھے۔ محفل میں مہمانوں کے استقبال کی ذمہ داریاں عبدالقیوم، عبدالفہیم اور محمد سمیع الدین نے حسن خوبی سے انجام دی۔ آخر میں دلہا دلہن کے لیے درازی عمر، خوشحال ازدواجی زندگی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ جگتیال کے بلدی وارڈ نمبر 11، 25 اور 26 میں جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار کے ہاتھوں ایل گارڈن سے دھنوتری مندر تک CC سڑک کے کاموں کا UDFIC فنڈ 1 کروڑ کی لاگت سے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ نرمل ٹور اسٹیشن ہاؤس آفیسر پروین کمار کا تبادلہ بھینسا رورل پولیس اسٹیشن کر دیا گیا، جبکہ نرمل سرکل انسپکٹر کی حیثیت سے نائلو کو تعینات کیا گیا۔ مسٹر نائلو نے بحیثیت سرکل انسپکٹر نرمل کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا، نرمل میں امن و امان کی برقراری پر خصوصی توجہ دی جائے گی، کسی بھی غیر سماجی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مسٹر نائلو قبل ازیں بھینسا کے علاوہ اچوڑا سرکل انسپکٹر کی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ کانگریس حکومت نے نظام آباد کی ترقی کے لیے 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں اور 6 کروڑ روپے کی لاگت سے 11/33 KV سب اسٹیشن کے قیام کا ونائک نگر میں سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور PCC صدر رکن قانون ساز کونسل مہیش کمار گوڑ نے افتتاح انجام دیا۔